مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے عمران خان کو کہا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور دوسرا اٹھا اس نے کہا یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، تیسرا اٹھا اس نے کچھ کہا۔ لیکن میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ جس وقت عمران خان نے UN میں تقریر کی، آج تک دوبارہ پونے 4 سال دوبارہ کسی گستاخ کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ گستاخی رسالت معاف کرے یا توہین قرآن کرے، بلکہ جتنے مجرمین تھے سارے اپنے بلوں میں گھس گئے، اس لیے کہ جب UN کے میدان میں آواز گونجی تھی، اس کی گرج اتنی تھی، سارے گستاخ ڈر گئے تھے۔ وہ شیطان بھی ڈر گیا جس کا نام گیرٹ ولڈر تھا، جو کارٹون بناتا تھا، اس کے بعد اس نے کارٹون نہیں بنائے، اور ایک وقت ایسا آیا جب تمہارے ملک میں رہنے والے امریکی ایجنٹوں نے عمران خان کو اتارا۔ سب سے پہلا ٹویٹ اس کا گیرٹ ولڈر کا آیا تھا، خوشی کا، نہیں مطلب وہ ناچ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آج اسلامک ایکسٹریمسٹ، اسلامک شدت پسند رہنما اتر گیا ہے۔ کس کو خوشی ہوئی تھی؟ آپ کو، مجھے نہیں ہوئی، ان کو ہوئی تھی جو گستاخ تھے، عمران خان کے اترنے کی خوشی ہوئی۔ آج ہندوستان میں گستاخی ہوئی ہے، ہم مذمت کر رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی یہ مذمت کا لفظ ادا کرتے ہوئے، ہماری زبانیں مذمت تک رہ گئی ہیں۔ اس کا جدید اصول ہے، قدیم انسانی آبادی میں ایک اصول تھا، کیا؟ گردن اتارو۔ ایسے ہی تھا نا، گستاخ کی سر تن سے جدا نعرے لگاتے ہیں ہم اپنے ملک میں، وڈے بڑے پھرتے مسلمان، اتنی اوقات ہے ان کی۔ اصول یہ تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا تو شیب ابی طالب میں گئے، قید ہو گئے 3 سال، معاشی بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں کا کیا گیا، اور جب مسلمان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کفار کا بائیکاٹ کیا اور کفار کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ جدید دنیا کے اندر سب سے بہترین طریقہ گستاخ کو اور خدا کے نافرمان کو اور قرآن کے حکم کو توڑنے والوں کا بہترین جو اسلام کی روح سے ہے وہ کیا ہے؟ ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا امریکہ جو ہے صاحب بہادر، جب کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس پر معاشی پابندیاں عائد کر دیتا ہے، معاشی بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ جب معاشی پابندیاں عائد کرتا ہے 6 مہینے نہیں لگتے، وہ ملک گراؤنڈ ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے۔ اور تم کر کے تو دیکھو، ایک اصول مسلم امہ کے بغیرت حکمران یہ بنائیں کہ جو ملک اسلام کی توہین کرے گا، اور یہی پیغام OIC کے اجلاس میں عمران خان نے کہا تھا کہ میری یہ دل کی خواہش تھی کہ ایک دن میں پرائم منسٹر بنوں، OIC کا اجلاس ہو اور اس میں بیٹھ کر کہوں کہ تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرو، جو ملک رسول اللہ کی توہین کرے، جو ملک قرآن کی توہین کرے، جو ملک اسلامی شعائر کی توہین کرے، پوری OIC مل کر کہے اس ملک سے نہ تیل لیں گے، نہ پانی لیں گے، نہ چینی لیں گے، نہ آٹا لیں گے، وہ زمین پر آ جائے گا۔ اتنی جرت تو کرو۔ اور ایک حکمران نے جرت کی، ہمارے داڑھی ٹوپی کے پیچھے چھپے ہوئے منافقین اسلام نے اس شخص کو کہا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اس وقت بزنس مجبوری ہے، داڑھی ٹوپی یہ بڑا فتنہ بن چکی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے ایک دور تھا جب قحط پڑا، سزائیں معطل کر دی، کہا آپ کسی چور کو سزا نہیں دیں گے، کیوں؟ بھوک ننگ افلاس تھی۔ اگر آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا، اس داڑھی ٹوپی پر جنہوں نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا ہے، ان پر پابندی لگا دی جاتی کہ تم داڑھی اور ٹوپی نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ تم اسلام کو نقصان پہنچاتے ہو۔ اب کون بولے گا ان کے خلاف؟ اب کس میں جرت ہے؟ خالی بیٹھے ہوئے 4 ٹن کے AC کے آگے بیٹھ کر کہتے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں، بے شرم۔ تمہیں کھڑے ہو کر کہنا چاہیے انڈیا سے کوئی چیز ہم درآمد نہیں کریں گے۔ تھوڑی سی غیرت عرب ممالک نے کی ہے، تھوڑا سا ہلایا ہے، اور حق تمہارا بنتا تھا، پڑوسی تمہارا ہے، تمہارے ساتھ اس کی سرحد سیل کرو۔ کیا چاہیے تمہیں ان سے؟ ساری دنیا، امریکہ جب تمہیں دے رہا ہے تو تمہیں ان سے کیا چاہیے؟ امریکہ کے لیے تم نے پورا ملک بلی چڑھا دیا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، جدید دنیا کا بہترین اصول اور سنت کے مطابق یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی توہین کرے اس کا بائیکاٹ، کیونکہ جدید دنیا میں تم گردن اتارنے جا نہیں سکتے، وہ آگ کے تمہارے پاس گردنیں اتروا نہیں سکتے۔ اور دوسرا وہ حدیث جو داہو
لا يتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابہ، یہ یہاں فٹ ہوتی ہے، تم نے اپنے شیر کو مارا ہے جو محمد نے روکا تھا، یہ امت محمد کا سپاہی تھا، میں نے پہلے دن کہا تھا جب اس نے تقریر کی، میں نے کہا اس کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی حرمت میں مرے گا مٹے گا، اور وہ ثابت ہوا۔ اس کے خوف سے دنیا کا سب سے بڑا شیطان گیرٹ ولڈر بھی چپ ہو گیا تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ آج سارے اپنی بلوں سے سر نکال رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے بس مذمت کے بیان دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے ملک کے ہم وفادار بنے، اس قوم کے ہم وفادار بنے، اس مملکت کی سرحدوں کے ہم وفادار بنے، ہم کسی کے ایجنٹ اور غدار نہ بنیں۔ اور دوسرا یہ بڑا اہم واقعہ ہوا ہے آپ کے کراچی میں،